الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور اس نبی کی غلامی نصیب فرمائی جو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، ان کے درود و سلام کو سن کر جواب بھی دیتے ہیں، ان کی گئی گزارشات پر اپنی نوازشات اور اپنی کرم نوازیاں بھی فرماتے رہتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سفر الحرمین الشریفین حسین ترین یادیں، حسین ترین لمحات کے حوالے سے اور اس عنوان سے کچھ تھوڑی سی گفتگو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے حوالے سے کی تھی کہ جو بھی حج و عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں حرمین شریفین میں حاضری دوں گا، تو اس کا پہلا مطمع نظر، پہلی سوچ، پہلی فکر، پہلی من کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ جس میں بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ اسی مالک کے محبوب کی چوکھٹ اور در انور ہے۔
توبہ بھی اسی جگہ پہ قبول ہوتی ہے، معافی بھی اسی بارگاہ سے ملتی ہے، اور مالک الملک نے یہ اعلان بھی قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے اس آیت کی شکل میں فرما دیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس کو مطاع مطلق بنا کر بھیجا ہے۔ اور مطاع مطلق کا معنی یہ ہے کہ جس کی ہر بات کو اس طرح سرے تسلیم خم کر کے مانا جائے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا انداز اس طرح کا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر رسول کو اطاعت کروانے کے لیے بھیجا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس انداز سے بھیجا، اس حیثیت سے بھیجا کہ ساری کائنات اس کی بات کو تسلیم کرے، صرف اس مقصد کے لیے بھیجا۔ رسول جو بھی رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، وہ اس کو یہ حیثیت دے کے بھیجا کہ وہ مطاع مطلق ہیں، جو وہ زبان سے حکم فرما دیں اس پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ استحقاق ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائیں تو جس کی مرضی ہو تسلیم کر لے، جس کی مرضی ہو تسلیم نہ کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس خاطر بھیجا ہے کہ جو آپ حکم فرمائیں اس کو تسلیم کرنا، ماننا ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ جو انسان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو مطاع مطلق مانتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر مانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو مذاق نہیں بنایا، رسول بنایا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، مالک نے اس کو حیثیت دی ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہی الہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، جو بھی اس زبان سے نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ گویا اس زبان سے بولتے تو نبی کی ذات ہے، لیکن حقیقت میں اس زبان سے رب بولتا ہے۔ زبان نبی کی ہوتی ہے، بولتا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس طرح مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے، تو جو گھر سے سفر حرمین شریفین کے لیے نکلتا ہے وہ یقین کر کے نکلے کہ میں مطاع مطلق کی چوکھٹ پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، جس کی زبان سے میرا رب بولتا ہے، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو یہ حیثیت عطا فرمائی کہ ان کو
مطاع بنا کے بھیجا. مطاع کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے، مطلق اطاعت کی جائے. یہ سوچے بغیر کہ آپ نے کیا حکم دیا ہے. اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق شریعت سے ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق کائنات کے کسی گوشے سے ہے، اس کا تعلق رب سے ہے، اس کا تعلق جنت سے ہے، اس کا تعلق دوزخ سے ہے. وہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے متعلق ہے یہ سوچے بغیر جو کچھ اس زبان سے نکل جائے اس کو ماننا اور تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اب یہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں کا تذکرہ کر کے جو نبی کی ذات کو زندہ نہیں مانتے. وہ وہاں لینے کے لیے کیا لینے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ نبی زندہ نہیں ہے تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی رہنمائی کون سا رسول کرے گا. بلکہ اس آیت مبارکہ نے یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے سارے رسولوں کو مطاع بنا کے بھیجا تھا. جو بھی رسول ہمارا آیا ہے مخلوق پر فرض ہے کہ وہ میرے نبی کی، میرے رسول کی بات کو مانے. اور سید الانبیاء والمرسلین کا عالم کیا ہوگا. تو مالک نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر یہ میرے محبوب کی امت کے گناہ گار لوگ غلطیاں گناہ ان سے سرزد ہوئے، ان سے کوتاہیاں ہوئیں، ان کے اعمال میں کمیاں خامیاں رہ گئیں، تو ان کو ہم نے رسول عطا کیا تھا، اپنی بارگاہ سے بھیجا ہوا رسول. یہ کوئی ہم نے مذاق تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ہمارا نمائندہ ہے. اس کی زبان سے میں بولتا ہوں. وہ حیثیت دی ہے کہ زبان کی اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں. ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور اس کو اپنا ہاتھ میں قرار دیتا ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب جو آپ کے دست انور پر بیعت کرتے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جن کے ہاتھ کو مالک الملک اللہ اپنا ہاتھ قرار دے، اس ہاتھ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی میں کنکریاں لے کر جب گھیرا کیا ہوا تھا مشرکین نے، آپ نے ان کی طرف پھینکی، ان کو نظر ہی کچھ نہ آیا کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہاں گئے، کہاں سے آئے، کدھر گئے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب ہاتھ تو آپ کا تھا جو کنکریاں پھینک رہا تھا، لیکن وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی. اذ رمیت، جب پھینکی آپ نے تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، جب آپ نے ہی پھینکی تھی. تو کیا پھر ہوا؟ ولیکن اللہ رما، میرے محبوب آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی.
کہ یہ ہاتھ جو پھینک رہا تھا یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ہم اس رسول کی چوکھٹ پر اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے عمرہ و حج کا ارادہ کرنے والے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ نیت اور ارادہ پختہ کر کے نکلیں کہ ہم زندہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 2005 میں آیا تھا نا، جو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، ہاں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی تھی، دین کے نام نہاد لوگ جن کو دین کی فہم و فراست کا ادراک نہیں ہے، انہوں نے یہ سوچ ڈالی تھی کہ اس دفعہ زلزلہ آیا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اگر ایسا کر لیا جائے کہ اس دفعہ کی قربانی کے جانوروں کو قربان کرنے کی بجائے اس کے پیسے زلزلہ زدگان میں تقسیم کر دیے جائیں تو کیسا رہے، بہت سارے لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت جیو کا ایک پروگرام چلتا تھا الف، تو اس کے میزبان نے مجھے ایک پروگرام میں دعوت دی۔ اس پروگرام میں گاندھی صاحب تھے، جامعہ نعیمیہ کا ایک فاضل استاد تھے، اور ایک اور تھے، 4 لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ میرے بائیں طرف وہ میزبان بیٹھا تھا، میرے سامنے گاندھی صاحب بیٹھے تھے، اس رائٹ سائڈ پر سامنے جامعہ نعیمیہ کے ایک استاذ بیٹھے تھے، تو اور میرے ساتھ ایک اور، مجھے وہ مستحضر نہیں ہے کہ وہ کون تھے، 4 لوگ تھے۔ اس نے سب سے پہلا سوال وہ جامعہ نعیمیہ کے استاد صاحب سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم مطاع مطلق ہیں کہ آپ جو فرما دیں اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، یا شریعت کے امور میں تو آپ کی بات ماننا لازم ہے لیکن دنیاوی معاملات میں ماننا لازم نہیں ہے؟ کیا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا فرض ہے، جو آپ فرما دیں اس کو ماننا لازم ہے، یا آپ شریعت کا حکم کوئی دیں تو اس کو تو ماننا لازم ہو لیکن دنیا کے معاملات میں کوئی آپ حکم ارشاد فرمائیں تو اس کو ماننا لازم نہ ہو، امت پر اختیار ہو، کوئی چاہیں تو اس کو مان لیں اور چاہیں تو تسلیم نہ کریں۔ اب میرا وہ بھائی شاید نئے فارغ ہو کے استاد لگے تھے، ان کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ یہ نفس مسئلہ کیا ہے اور اس نے کہاں لا کے ان کو باندھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت کے معاملات میں تو ماننا لازم ہے، دنیا کے معاملات میں ماننا لازم نہیں ہے، یہی وہ کہلوانا بھی چاہتے تھے۔ پھر آگے دوسرا سوال ہوا گاندھی صاحب سے، اور انہوں نے اپنا وہی نقطہ نظر کہ یہ سیلاب اپنا زلزلہ آیا ہے، لوگ بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں، تو اس دفعہ کی قربانیاں جو ہیں وہ اگر اس پر صرف کر لی جائیں تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔
پھر اس نے میرا نقطۂ نظر معلوم کرنا چاہا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے جو غامدی صاحب نے کہا ہے. تو میں نے میزبان کو کہا کہ میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا. پہلے جو میرے بھائی نے بات کی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطاع مطلق نہیں ہے، صرف شریعت کے معاملے میں جو آپ حکم دیں وہ قبول کرنا لازم ہے، اور دنیا کے معاملات میں جو آپ حکم دے دیں تو اس کو ماننا لازم نہیں ہے. میں پہلے اس سوال کو اس کا جواب دوں گا کہ یہ بات انہوں نے درست نہیں کی ہے. اللہ نے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے، جو اس زبان سے نکل جائے وہ فرض ہوتا ہے امت پر کہ اس پر عمل کیا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق. میں یہ آئے مبارکہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میرا رب فرما رہا ہے کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے. اگر میرے رسول کی بات ہی نہیں ماننی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ یہ مالک نے مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے. اور ادھر فرماتا ہے وما جانتے کو عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ میرا نبی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہی الہی ہوتی ہے. اس زبان سے تو اللہ بولتا ہے، تو جس زبان سے اللہ بولے اس کی بات ماننا لازم کیسے نہیں ہوگا؟ انہوں نے ایک پھر اس پر اعتراض یہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. انسان جوڑا ہے، حیوان جوڑا ہے، نباتات جوڑے جوڑے ہیں، کھجوریں جوڑا جوڑا ہے. یہ ساری کائنات میں ہر چیز کو مالک الملک نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. یہ جو کھجوریں پھل دیتی ہیں یہ بھی نر اور مادہ کا امتزاج ہوتا ہے، تو کھجوریں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل چلتی ہے، اس طرح کھجوروں کی پیدائش بھی، اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں. کھجوروں کو یعنی اب یہ مالک کا سسٹم ہے، اس کا طریقہ کار ہے، وہ ہواؤں کے ذریعے سے مادہ پر نر کے اثرات ہوا کے ذریعے سے اڑا کر وہاں پر پہنچاتا ہے اور وہاں سے آگے کھجوریں جنم لیتی. تو صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں یہ تعبیر النخل کہتے تھے، اس کو تعبیر النخل. کھجوروں کو مادے اور نر کے ملاپ سے کھجوریں زیادہ پیدا کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نر مادہ کا ملاپ کرتے ہیں، اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، رک گئے. صحابہ کرام تو فوراً روک گئے کہ نبی نے منع فرما دیا. تو آقا علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، رک گئے. پھل میں کمی ہوئی، اس سال پھل کم پیدا ہوا کیونکہ تعبیر النخل نہیں کی تھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ قضیہ پیش ہوا تو بتایا گیا کہ اس دفعہ وہ تعبیر النخل نہیں کی ہے تو پھل جو ہے وہ کم پیدا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم بعالم بامور دنیاکم، تم تعبیر النخل کرتے رہا کرو، دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو. یہ آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی.
میرے میزبان نے مجھ سے سوال کیا کہ تعبیر النخل دنیا کے معاملات تھے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، پھل کم پیدا ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات کو تسلیم نہ کرو، تم وہ کام کرتے رہو، دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ تو لہذا آپ کی ہر بات کو ماننا فرض اور لازم نہیں ہے۔ یہ میرے میزبان نے سوال مجھ پر اس جواب کے اعتراض کے طور پر کیا کہ آپ مطاع مطلق نہیں ہیں، جو فرمائیں وہ اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ہر بات پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ نے فرمایا تھا دنیا کے معاملات آپ بہتر جانتے ہو۔ میں نے ان کو ایک مختصر سا جواب دیا کہ اگر میرے آقا فرماتے کہ تو تعبیر النخل کرنا جائز نہیں ہے تو قیامت تک حرام ہوتا۔ تعبیر النخل کرنے کا اذن بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا تو تعبیر النخل جائز ہوئی۔ اگر میرے آقا فرما دیتے نہیں تعبیر النخل نہیں کرنی ہے تو یہ حرام ہی رہتا، یہ ممنوع رہتا، اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ جائز ہوا تو میرے آقا کی زبان سے نکلا تو جائز ہوا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے، جو کہہ دیں گے اس پر عمل کرنا فرض اور لازم۔ اب رہ گیا آپ کا یہ معاملہ کہ قربانی کے پیسے جو ہے وہ ادھر لگ سکتے ہیں، ادھر لگا لینے چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں لگ سکتے۔ کیسے نہیں لگ سکتے؟ یہ ہر طرف جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے گھر گر گئے، کوئی شے بچی نہیں ہے، کتنے فوت ہو گئے، کتنے بے سہارا لوگ ہو گئے، عورتیں بچے سارے رل گئے، تو ان پر پیسے یہ اگر وہاں پر لگا دیے جائیں تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ قربانی یہ اختیاری قربانی نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو قربانی کر لیں، چاہیں تو قربانی نہ کریں۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ اسلام کا ایک نمونہ ہے، یہ شاعر اسلام ہے۔ اور شاعر اسلام میں اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو سوچنے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس پر عمل تو دور کی بات۔ یہ شاعر اسلام اللہ اور اس کے رسول کے دست انور میں ہیں، یہ قیامت تک اسی طرح شاعر اسلام چلتے رہیں گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیے تھے۔ وگرنہ کل آپ پھر یہ کہیں گے کہ مسجد میں اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ بولیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی طرف آ جائیں۔ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، اب گھڑیاں ہیں، پتہ ہے بھئی اتنے بجے جو وہ ظہر کی جماعت ہوتی ہے، مغرب کی اتنے بجے ہوتی ہے، عشاء کی اتنے بجے ہوتی ہے۔ تو جب گھڑیاں آ گئیں، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اذان کی ضرورت ہے؟ تو ضرورت ختم ہو گئی۔ تو آپ کل کہیں گے اذان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سمع خراشی ہوتی ہے۔ یہ مولوی حضرات جو ہے نا، یہ ہر وقت مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بولتے رہتے ہیں، اس زبان کو، اس اذان کو بند کر دیں، جیسے بہت ساری دنیا نے کیا۔ اور مسلمانوں نے اپنی بد نصیبی کو اپنے گلے لگایا۔ سیریا میں
सीरिया शाम में। जब मैं 1994 में गया तो वहाँ मसाजिद में 15 मिनट पहले मस्जिद खोली जाती है, 15 मिनट नमाज के बाद मस्जिद बंद हो जाती है। फजर की नमाज पर कोई मस्जिद खुलती ही नहीं है सिवाय जामे मस्जिद दमिश्क के। मुसलमानों का ये आलम है, मुसलमानों की रियासत है, मुसलमानों के हुकूमतें हैं। और ये तो मैंने कहा कि अब फिर तो ये अज़ान भी बंद हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं रही है। तो अज़ान बंद नहीं हो सकती, ये अल्लाह अकबर की सदा क़यामत तक गूंजती रहेगी कि ये मेरे नबी ने हुक्म फरमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। ये शायर इस्लाम में से है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। सारों को पता हो, एक एक सेकंड का भी पता हो, तब भी अल्लाह अकबर की सदा आएगी। तुम्हारे पास तो ये अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, तुम्हें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम तो एक कुएं के मेंढक हो, तुम्हें दुनिया का पता नहीं है। जरा यूरोप में और बैरूनी दुनिया में जाके देखें, जिनके कान अल्लाह अकबर की सदा सुनने को तरस गए, उनको पता है कि अल्लाह अकबर की सदा किसको कहते हैं। आपके पास तो सदाएं गूंजती रहती हैं और मुसलमान सोया रहता है, और अल्लाह की तरफ से बुलावा आने के बावजूद उस तरफ जाने को तैयार कोई नहीं होता। कल फिर आप कहेंगे अजान को भी तो बंद कर दें, फिर आप कहेंगे मस्जिद की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है, जहाँ नमाज पढ़ना चाहे नमाज हो जाती है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि इन मस्जिदों की भी ज़रूरत कोई नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की बजाय उधर ज़लज़ला ज़दगान को ही दे दें। तो मैंने कहा मसाजिद भी शाइरुल्लाह हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये दीन की निशानियाँ हैं। ये आज़ान भी दीन की निशानियाँ हैं, शाइरुल्लाह है। मसाजिद भी शाइरुल्लाह हैं, ये कुर्बानी भी शाइरुल्लाह है। फिर आप कहेंगे भी अब हज की भी ज़रूरत नहीं है, इतने लाख रुपया एक बंदा खर्च करके वहाँ पर जाता है, इससे तो पता नहीं कितनी गरीब बच्चियों की शादियाँ हो सकती हैं। तो अब हज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पैसे इधर शादियों पर लगा दें। तो आप दीन के एक एक शायर को ख़त्म करके दीन का मलिया मेट कर देंगे। ये सोच दीन के बुनियादी तसव्वुरात के ही खिलाफ है। जिसने ज़लज़ला ज़दगान की मदद करनी है वो अपना वलीमा छोड़े ना, वो अपनी बेटी का जहेज छोड़े ना, वो अपने बहाल बनाए हुए बेचे ना, और जहाँ जहाँ उसने अपने मसारिफ बनाए हुए हैं उनको क्यों नहीं छोड़ता कि वो पैसे उधर खर्च किए जाएं। शाइरुल्लाह को छोड़कर शायर के पैसे उधर खर्च करने की क्यों बात करता है। ये दीन के दुश्मनों की सोच है या दीन के मानने वालों की सोच है। इसलिए हज भी शाइरुल्लाह है। सारी दुनिया से लोग लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा बुलंद करते हुए हाजिर होंगे। सारी दुनिया से लोग एक ही लिबास पहन के आएंगे। कोई पीछे शलवार कमीज पहनता था, शलवार कमीज उतार देगा, एक कफन पहन लेगा। जो अंग्रेज है पेंट कोट पहनता है, पेंट कोट उतार देगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सारे एक ही लिबास पहन के अल्लाह के घर में हाजिर होंगे, और अल्लाह के घर में हाजिरी के लिए मालिक ने ये तरीक़ाकार वज़ा कर दिया कि मेरे सारे बंदे दुनिया के जिस भी कोने से आए,
ہم نے اپنا گھر تعمیر کروایا، اپنے ابراہیم خلیل کو کہا کہ میرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب ذرا آواز دیں لوگوں کو کہ آؤ اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کے طواف کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ کے خلیل نے کہا باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز دنیا میں کہاں تک جا سکتی ہے، کتنے لوگ سنیں گے؟ میرے مالک نے فرمایا خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ صرف دنیا کے لوگ موجود لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم صرف موجود لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، جو عالم ارواح میں قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے، ہم عالم ارواح تک بھی تیری آواز پہنچائیں گے۔ جو ماؤں کے پیٹ میں ہے وہاں تک بھی تیری آواز پہنچے گی، جو عالم ارواح میں ابھی پیچھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے آنا ہے ان تک بھی پہنچے گی۔ بس تیری آواز پر جو لبیک کہے گا، جتنی مرتبہ لبیک کہے گا، ہم اتنی مرتبہ اس مقدس گھر کی زیارت اس کے لیے لکھ دیں گے۔ اب جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، مالک الملک نے اپنے مقدس گھر کی زیارت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول مکرم کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے کہ دنیا آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی ہر بات کو مانے۔ تو جس نے بھی عمرہ کا اور حج کا ارادہ کیا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں مطاع مطلق کی چوکھٹ پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں جس کی بارگاہ سے مجھے رب ملتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں جانوں پر، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد 3 دن ایک شخص دیہاتی آیا، آگے قبر انور پر لیٹ گیا، آقا علیہ السلام کی قبر انور پر لیٹ گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو دین لے کر ہم تک ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے وہ دین ہم تک پہنچایا، ہم نے اس دین کو اختیار کیا، اس میں یہ آیت بھی موجود تھی کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیری چوکھٹ پر آئیں، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ کی بارگاہ صرف حیات ظاہری تک تو نہیں تھی، یا رسول اللہ میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر لپٹ گئے تو قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ قد غفر لک، یہ آیت آج بھی کہہ رہی ہے امت مسلمہ کے افراد کو، جس نے بھی توبہ کرنی ہے میرے محبوب کی چوکھٹ پر آئے۔ وہاں نام نہاد مسلمان کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر نبی کی طرف چہرہ کر کے تو دعا مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ادھر بیت اللہ کی طرف منہ کرے۔ اور بیت اللہ بنایا کس نے تھا؟ میرے محبوب کا چہرہ ادھر ہوا تو وہ بیت اللہ بنا، کعبۃ اللہ بنا۔ پہلے تو وہ قبلہ بیت المقدس تھا، تو قبلہ کعبہ بنتا ہی چہرہ مصطفیٰ سے ہے، جدھر میرے آقا کا چہرہ انور ہو جاتا ہے اللہ اسی کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ تو اب جو اللہ کے رسول کی چوکھٹ پر کوئی آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو وہ اللہ نے فرمایا ہے جاؤ کا میرے محبوب تیری بارگاہ میں آئیں۔ وہ کسی اور طرف منہ کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہوگا تو وہ جاؤ کا منظر ہوگا کہ محبوب تیری چوکھٹ پر آئیں۔
تو اللہ نے جاؤ کا کہا ہے کہ میرے محبوب تیری بارگاہ میں آئیں، اور تیری بارگاہ میں آئیں تو فاستغفر اللہ، یہاں اللہ سے معافی مانگیں، یہاں آ کے معافی مانگیں۔ باری تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو ہر ایک کی سنتا ہے، جہاں سے کوئی تمہیں پکارے تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہر جگہ سے، ہر ایک کی سنتا ہے، مانتا صرف اس کی ہے جو محبوب کی چوکھٹ پر آ کے مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنتا ہر ایک کی ہے، سنتا ہر ایک کی ہے، مانتا محبوب کی چوکھٹ والے کی ہے۔ یہاں آ کے معافی مانگے، واستغفر اللہم الرسول، جہاں معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ واستغفر اللہم الرسول، میرے رسول کی زبان بھی کھل جائے، میرے رسول بھی کہہ دیں کہ باری تعالیٰ میری چوکھٹ پر آیا ہے، تو نہیں تو میرا درد دکھایا تھا، آیا ہے یہاں معافی مانگنے کے لیے، تو باری تعالیٰ معافی دے دے نا۔ تو اللہ نے فرمایا لواجد اللہ تواب الرحیم، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے محبوب کی زبان سے معافی کی درخواست ہو جائے، شفاعت ہو جائے، اور اللہ اس کی غلطی کو اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر صورت لواجد اللہ توابا رحیما۔ تو جس کو بھی سفر حرمین الشریفین نصیب ہوا، وہ محبوب کی اس بارگاہ عظمت کا لحاظ کر کے جائے، اللہ اس کو دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اس کی جولی میں ڈال دے۔ اب کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو بے اختیار مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ او خدا کے بندو، دنیا کی کون سی شے ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو لے لیں۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں؟ دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے مانتے ہیں؟ اس طرح مانتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو محبوب کی زبان سے نکلا ہے۔ کل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، کل آپ کہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ باری تعالیٰ تو محبوب کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کے کہنے پر مجھے ایک مانے گا، میں اس کا ماننا قبول کروں گا۔ جو میرے محبوب کو نکال کے، کل کو نکال کے اللہ احد کہتا رہے، مجھے مانتا رہے، میں اس کا ماننا قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رحمان ہے، دیکھا ہے رحمان کو؟ نہیں، لیکن مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ محبوب نے کہا۔ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نبی کی ذات پر اترتے ہوئے آپ میں سے کس کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین تاجدار کائنات نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے اللہ کے کلام کو مان لیا، ورنہ قرآن نہیں رہتا، اللہ نہیں رہتا، دوزخ نہیں رہتی، جنت نہیں رہتی، قیامت نہیں رہتی۔ کوئی شے بھی تو دیکھ کے مانی نہیں ہے، سارا کچھ تو بن دیکھے مانا ہے۔ تو پہلے نبی کی زبان کو مانا ہے یا ان چیزوں کو مانا ہے؟ نبی کی زبان کو مانا ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا، ہم نے سارا مان لیا۔ اور نبی کیا دیتے ہیں؟ بس یہ ایک بات، نبی جنت بانٹتے ہیں، نبی جنت بانٹتے ہیں۔ کسی کو تو زبانی کہہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنتی ہو۔ اے لوگوں، جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لے۔ کئیوں کو یہ فرمایا ہم اس کو خاص نہیں کرتے، ہم جنت کو وہاں سے
کاٹ کے یہاں زمین پر ہی لے آتے ہیں تاکہ یہاں پر زمین پر ٹکڑا ہی جنت کا وہ نازل ہو جائے. میرا جو امتی آیا اس ٹکڑے میں داخل ہوا تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی امتی کو جنت کے اندر داخل کر دیا. ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میرے نبی نے جنت کا ٹکڑا کاٹ کر زمین پر رکھ دیا کہ یہ میرے محبوب کے غلام جو بھی آئے ادھر کی جنت تو بعد میں ملے گی، ہم اس جنت کو وہاں سے کاٹ کر یہاں زمین پر رکھتے ہیں تاکہ جو بھی میرا امتی آئے جہاں میرے چوکھٹ پر حاضری دینے والا اس جنت میں داخل ہو کے جائے. مالک الملک کی بارگاہ میں جس کو بھی حاضری نصیب ہو وہ آقا کے صدقے میں ہے. ٹھیک ہے، وہاں ہی اللہ ملتا ہے، وہاں سے ہی جنت ملتی ہے، وہاں سے ہی دنیا ملتی ہے، وہاں سے ہی آخرت ملتی ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے نہ ملے، لیکن اپنے محبوب کے نے اپنے غلاموں کو دنیا کی بجائے اللہ مانگنے کو ترجیح دی کہ جو بھی میری بارگاہ میں آئے میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے اللہ مانگے، مجھ سے اللہ کا رسول مانگے، کیونکہ رسول کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے. ایک صحابی سے آقا علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگنا، جو مانگنا ہے مانگ لو. سل ربیہ، آقا علیہ السلام کا عطاؤں کا سمندر جوبن پر تھا، فرمایا سل، جو مانگنا ہے مانگ لو. عرض کی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں. جنت ہو، جنت میں آپ ہوں اور میں آپ کے جوڑے مبارک اٹھاتا پھرتا ہوں، میں آپ کی مرافقت، موافقت، صحبت، سنگت جنت میں نصیب ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا آوا غیر ذالک، یہ ہو گیا، یہ تمہیں مل گیا، کوئی اور مانگنا ہے تو اور مانگا. عرض کی ہو بس آقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربت کے بعد اور کیا مانگوں، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدھا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، وما علینا الا البلاغ.